السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کس سے مانگیں، کس کو پکاریں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ اور حقیقت ہے، المساجد تمام مساجد، جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام تعریفیں، المساجد تمام مساجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور حقیقت ہے کہ تمام مساجد، للہ یہ لفظ ہے لیے، اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور حقیقت ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا جب تمام مساجد اللہ کی ہیں، پھر لا نہ، تدعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، تا لگا دیں تدعو تو پکارتا ہے، آگے نون لگا دیں تدعون تم پکارتے ہو۔ اگر کسی کام سے روکنا ہو تو اس فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں اور آخر سے نون گرا دیں، لا تدعو تم نہ پکارو، ما اللہ ما ساتھ اللہ اللہ کے، ما کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوگا، احدن کسی ایک کو، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فلا تدعو تو نہ پکارو، مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر واضح اور صاف شفاف الفاظ میں بتلا دیا ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار۔ ہمارے یہاں اذان شروع ہوتی ہے تو آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کس کو پکار رہے ہیں؟ مساجد کے اندر داخل ہو جائیں، ایک طرف لکھا ہوگا یا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوگا یا رسول اللہ، اور بعض کے اندر تو یوں ہے کہ لکھا ہوتا ہے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین بھی لکھا ہوتا ہے، اور میں نے ایک مسجد میں دیکھا وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا یا غوث الاعظم۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی یہ صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے؟ لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جو کہتا نا صرف ایک اللہ کو پکارے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کیسے بیان کیا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّهُ اور بات یہ ہے کہ لما جب قام کھڑا ہوا، عبداللہ اللہ کا بندہ، مرکب اضافی ہے، یدعوہ یدعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعو پکارتے ہوئے ہو اس کو، یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور حقیقت ہے جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ اسے پکارتے ہوئے، یعنی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو کیا رد عمل ہوا؟ کس نے رد عمل دیا؟ قادا قریب تھا، وہ قادو وہ قریب تھے، کونون کانا یکون کانا وہ تھا، یکون وہ ہے، اور یکونون جمع ہے وہ ہیں، قادو قریب تھا، یکونون وہ ہو جاتے، علیہ علا پر ہی اس، علیہ اس پر، لبدا جب گھٹا کرتے ہوئے، قادو یکونون علیہ قریب تھا کہ جمع ہو جاتے اس پر، لبدا جم گھٹا کرتے ہوئے، یعنی جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کرے، تو کیا تھا؟ قریب تھا کہ یہ مکے والے اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ کیا مکے والے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تھے؟ مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں حملہ آور ہونا چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کو پکارتے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بے شمار کو پکارتے تھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے وہاں لات منات عزا حبل وغیرہ سب سے مانگتے تھے۔ یہ تھا مسئلہ۔
اب یہاں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک اللہ کو پکارنے والا کون ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارنے والے کون ہیں۔ مزید دیکھیے، قل انما ادعو ربی، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، انما صرف اور صرف، ادعو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو میں پکارتا ہوں، کس کو؟ ربی اپنے رب کو۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی پیغمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے پکارا؟ چلیے پیغمبر سے ہٹ کر کسی اور کو پکارا ہو؟ پکارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروا دیا، کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کو پکارتے ہیں تو ہم کیوں پکاریں کسی اور کو؟ پیغمبر تو آتا ہی اس لیے ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اب پیغمبر کا راستہ اور ہو اور امتی کا راستہ کوئی اور ہو تو نجات ہو جائے گی۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اشرکا یشرکو، اشرکا اس نے شریک ٹھہرایا، یشرکو وہ شریک ٹھہراتا ہے، اور یا کی جگہ الف لگا دے، اشرکو میں شریک ٹھہراتا ہوں، لا اشرکو میں شریک نہیں بناتا، بھی ساتھ ہی اس کے، کس کے؟ اپنے رب کے، احدن کسی کو بھی، مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، ولا اشرک به احدا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اتنی واضح بات ہے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس میں کوئی شک رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اور اسی حال میں مر گیا جہنم میں داخل ہوگا۔ بھائیو، یہ مت دیکھیے کہ ہمارا خاندان کیا کرتا رہا ہے، ہمارا قبیلہ کیا کرتا ہے، ہمارے علماء کیا کرتے رہے ہیں، ہم کس فرقے کس گروہ سے ہیں۔ نہیں، کسی گروہ فرقے کے ساتھ ملنے سے نجات نہیں ہوگی، نجات ہوگی تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے نجات ہو۔ صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارے، کوئی دکھ ہو تو تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، ایک رب کو پکارے، کسی اور کو پکار کر شریک نہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔